وہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ جس تخت و تاج پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے۔ اس کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے وہ خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ اگر میں سارے کوفے کو موت کے گھاٹ اتار دوں، جب بھی فاطمہ کے جگر پاروں کے خون کے ایک قطرے کی قیمت بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ اپنا خنجر نکالا اور اس کے سینے سے پار کر دیا۔ تڑپ تڑپ کر جب اس کی لاش ٹھنڈی ہو گئی تو اس کا سر کاٹ کر، تیرا ظلم اتنا بڑا ہے کہ اگر تیرا زندہ جسم جلا کر اس کی راکھ ہواؤں میں اڑا دی جائے تب بھی حسین کے خون کا بدلہ نہیں ہو سکے گا۔ اس کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا اور پھر کتوں کے لیے پھینک دیا گیا۔ گھر والوں کے سامنے اسے قتل کیا اور پھر اس کو جلا دیا، اور اس وقت تک اس کی لاش کے پاس کھڑا رہا جب تک اس کی لاش جل کر راکھ نہیں ہوگی۔ میں نے یحییٰ بن زکریا کے بدلے 70,000 کو مارا، اور اے محبوب تمہارے نواسے کے بدلے 70,000 اور 70,000 یعنی 1,40,000 کو ماروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سیریز کا نام ہے داستان کربلا، اور آج اس کا آخری ایپیسوڈ ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم یزید اور اس کے اس جرم میں ساتھ دینے والے بدبختوں کے انجام کے بارے میں سنیں گے۔ ناظرین، یزید اپنی موت سے پہلے ایک بہت ہی خطرناک اور اذیتناک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ پیٹ کے درد اور انٹسٹائن کے زخموں کی تکلیف کی وجہ سے وہ ایسے تڑپتا تھا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ آخری وقت میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے معاویہ بن یزید کو اپنے پاس بلایا اور سلطنت کے بارے میں انسٹرکشنز دینے لگا کہ اسے یزید کے بعد کیسے سلطنت کے معاملات سنبھالنے ہیں۔ وہ ابھی بولنا سٹارٹ ہی ہوا تھا کہ اس کے بیٹے نے نہایت ذلت اور حقارت کے ساتھ سلطنت کی آفر کو ٹھکراتے ہوئے یزید سے کہا کہ جس تخت و تاج پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسۂ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت غم اور درد سے اپنے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے وہ خنزیر یعنی پگ، سور کی طرح چیخا کرتا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد اسے سوئی کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کے آرڈر پر نواسۂ رسول اور ان کے خاندان پر نہر فرات کا پانی کربلا میں بند کیا گیا تھا، اور آج پانی اس کے لیے ایک تکلیف بن چکا تھا۔ اس پر عجیب قسم کا اللہ کا قہر نازل ہوا تھا ناظرین، کہ وہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا، پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ کسی صورت میں اسے چین اور سکون نہیں مل رہا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی، اور مرنے کے بعد اس کی لاش میں اتنی گندی بو آ رہی تھی کہ اس کے قریب جانا مشکل ہو رہا تھا۔ ہسٹری کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ بنو عباس کے زمانے میں جب یزید کی قبر کھودی گئی تو اس کی ہڈیاں جل کر بلیک ہو چکی تھی، اور جہاں تک اس کا ساتھ دینے والوں کی بات ہے تو ان کی تباہی و بربادی کا سلسلہ سن 65 ہجری میں شروع ہوا تھا، جب عبد الملک کی طرف سے مختار کو کوفے کا گورنر بنایا گیا تھا۔ مختار نے کوفے کا عہدہ سلطنت سنبھالتے ہی اعلان کیا کہ جن لعنتیوں نے نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد، عزیز و اقارب اور ساتھیوں پر کربلا میں ظلم کیے ہیں اور ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا ہے، اب وہ اس کی سزا کے لیے تیار ہو جائے۔ مختار ثقفی کے سپاہی نے کوفہ میں یہ اعلان کیا کہ اہل بیت کے قاتلوں پر پناہ کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ جو بھی آل رسول کے دشمنوں کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد رات بھر حکومتی جاسوس اور مختار کے سپاہی چن چن کر قاتلوں کو گرفتار کرتے رہے۔ صبح کے وقت قاتلوں کا پہلا دستہ مختار ثقفی کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس پر نظر پڑتی مختار ثقفی غصے سے کانپ اٹھا اور شعلہ برساتی ہوئی آواز میں چیختے ہوئے بولا، ظالموں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو انہی کے لاڈلوں کو کربلا کی سرزمین پر تڑپا تڑپا کے تم نے شہید کر دیا۔ تمہیں ذرا بھی خیال نہ آیا کہ قہر الہی کی تلوار آج نیام میں ہے، کل نیام سے باہر بھی نکل سکتی ہے۔ خون حسین کے انتقام میں اگر میں سارے کوفے کو موت کے گھاٹ اتار دوں، جب بھی فاطمہ کے جگر پارے کے خون کے ایک قطرے کی قیمت بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخرت کے عذاب سے پہلے آج دنیا ہی میں تم اپنے کرتوت کا مزہ چکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین، ان یزیدیوں نے مختار کو اپنے جرم کی جسٹیفیکیشن دیتے ہوئے کہا کہ ہم تو ابن سعد اور ابن زیاد کے حکم کی وجہ سے مجبور تھے۔ اس پر مختار نے چیختے ہوئے کہا، اور ہم بے گناہ شہزادوں کے خون حق کا بدلہ لینے کے لیے خدا اور اس کے رسول کے حکم کے آگے مجبور ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جلاد کو حکم دیا کہ انہیں خوب تڑپا تڑپا کر قتل کرو تاکہ انہیں اولاد بطول
رضی اللہ تعالی عنہا کی تکلیفوں کا احساس ہو سکے۔ اس کے بعد اسی طرح شام تک قاتلوں کے گرفتار دستے پیش ہوتے رہے اور کوفے کی زمین ان کے ناپاک خون سے سیراب ہوتی رہی۔ ابن زیاد کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ چھوٹا سا لشکر لے کر جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ یہ خبر ملتے ہی مختار ثقفی نے فوراً اپنے بھروسے مند ساتھی ابراہیم بن مالک اشتر کو ایک لشکر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ موصل کے قریب ابراہیم کے لشکر نے اسے پا لیا اور پھر اس کے لشکر کو ہرا کر اپنا خنجر نکالا اور اس کے سینے سے آر پار کر دیا۔ تڑپ تڑپ کر جب اس کی لاش ٹھنڈی ہو گئی تو اس کا سر کاٹ کر مختار کے سامنے پیش کیا گیا۔ مختار نے دارالعمارت کوفہ کو سجایا، پھر کوفہ والوں کو جمع کر کے ابن زیاد کا ناپاک سر ایگزیکٹلی اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اسی ظالم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک رکھا تھا۔ واقعہ کربلا کے بڑے ظالموں میں سے جس شخص کا اگلا نام ہے وہ ہے عمر بن سعد۔ یہ وہی بدبخت ہے جس کی 10 انگلیاں آل علی کے خون میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ اس کی کمان میں کربلا کا خونی واقعہ پیش آیا اور خاندان رسالت کے افراد خون میں آلودہ ہوئے۔ ملک رے کی حکومت کی لالچ میں اس ظالم نے بی بی بطول کا ہرا بھرا چمن ویران کر دیا۔ جب مختار کے حکم سے یزیدی قاتلوں کا قتل عام شروع ہوا تو ابن سعد اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگا، لیکن مختار کے جانباز سپاہیوں نے اپنی صلاحیتوں سے اس کو پکڑ لیا۔ جس وقت ابن سعد سامنے آیا تو مختار کی آنکھوں سے چنگاریاں برسنے لگی۔ اس نے گرجتے ہوئے لہجے میں کہا، اے دشمن رسول، بتا تجھے کیا سزا دوں جس سے دنیا اسلام کے کلیجوں کی وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے جو تیرے ناپاک ہاتھوں نے کربلا میں لگائی ہے۔ ابن سعد نے جواب دیا، میں بے گناہ ہوں، واقعات کربلا کی ساری ذمہ داری یزید اور ابن زیاد پر تھی، میں تو صرف ان کے حکم کو پورا کرنے والا تھا۔ یہ جملے سنتے ہی مختار کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ اس نے کہا، اے دشمن اسلام، سچ بتا، یزید اگر تیری اولاد کے خون کا حکم دیتا تو کیا تو اس کو مانتا؟ اسی درمیان خبر ملی کہ ابن سعد کا بیٹا حفص جو کربلا میں امام علی مقام کے خلاف اپنے باپ کی مدد کر رہا تھا وہ بھی گرفتار کر کے لایا گیا ہے۔ مختار نے حکم دیا کہ اسے فوراً میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ جب وہ سامنے آیا تو مختار نے جلاد سے کہا، ابن سعد کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کا سر تن سے جدا کرو تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تڑپتی لاش دیکھ کر حضرت امام علی مقام کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ناظرین، جلاد نے آگے بڑھ کر جو ہی حفص کی گردن پر تلوار چلائی تو ابن سعد چیخ پڑا۔ ابھی وہ اپنا سر پیٹ ہی رہا تھا کہ اشارہ پاتے ہی جلاد نے ابن سعد کی گردن بھی اڑا دی۔ اس طرح ایک اور ظالم و جابر شخص کے وجود سے یہ دنیا پاک ہو۔ ابن سعد کے قتل سے فارغ ہو کر مختار نے شمر کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ یہ وہی خبیث شخص ہے جس نے جگر گوشہ رسول کی گردن پر تلوار چلائی تھی اور فاطمہ کے چاند کو خاک و خون میں ڈبویا تھا۔ مختار کے سامنے یہ خوف کے مارے دہشت سے تھر تھر کانپنے لگا۔ مختار نے گرجتے ہوئے اس سے کہا، ظالم، تجھے ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ تو نے اپنے ہاتھوں سے کعبے کی دیوار ڈھا دی، اونٹ اور بکری کی طرح فاطمہ کے لال کو ذبح کیا؟ معاذ اللہ، افسوس حرم کا چراغ تو نے پھونکوں سے بجھا دیا۔ مختار نے کہا، تیرا ظلم اتنا بڑا ہے کہ اگر تیرا زندہ جسم جلا کر اس کی راکھ ہواؤں میں اڑا دی جائے تب بھی حسین کے خون کا بدلہ نہیں ہو سکے۔ یہ کہتے ہی غضب کی حالت میں جیسے ہی مختار نے اپنی تلوار اٹھائی، شمر نے گر گڑاتے ہوئے اس سے کہا، میں پیاس سے تڑپ رہا ہوں، مجھے صرف ایک گھونٹ پانی پلا دیجئے۔ مختار نے کہا، شمر، وہ وقت یاد کرو جب تیری فوج نے فرات کی لہروں پر 22,000 تلواروں کا پہرا بٹھا دیا تھا اور اہل بیت کے بچے اور پردے دار خواتین 3 دنوں تک پانی کے ایک ایک قطرے کو ترستے رہ گئے۔ تجھے پانی نہیں مل سکتا، جہنم کا تکلیف دے پانی تیرے انتظار میں ہے، اب وہیں جا کے پانی پینا۔ اس کے بعد شمر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ مختار نے اشارہ کیا اور جلاد نے آگے بڑھ کر اس کا سر بھی تن سے جدا کر دیا۔ شمر کی لاش کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا اور پھر کتوں کے آگے پھینک دیا گیا۔ کربلا کے واقعے میں جن بڑے بدبختوں کا نام آتا ہے ان میں ایک خولی بن یزید تھا۔ ناظرین، یہ وہی ظالم و بے رحم انسان ہے جس نے سبط رسول کے کلیجے میں برچھا مارا تھا اور سر کو نیزے پر چڑھا کر خوشی میں ناچا تھا۔ مختار کے سامنے جب اسے لایا گیا تو اپنی موت کے ڈر سے یہ خوف کے مارے کانپنے لگا۔ مختار نے اسے دیکھتے ہی جلاد کو حکم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالو۔ جب اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تو پھر دونوں پاؤں کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ تکلیف کی شدت سے وہ زمین پر اچھلنے لگا۔ مختار نے کہا، ضبط سے کام لے، تیرا جرم تو اتنا سنگین ہے کہ تیرے قتل کے بعد بھی تیری لگائی ہوئی آگ مسلمانوں کے سینوں میں بھڑکتی رہے گی۔ یہ سزا تیرے اعمال کے بدلے کافی نہیں ہے، تو جس دردناک عذاب کا مستحق ہے اس کا سلسلہ تیری آخری ہچکیوں کے بعد شروع ہوگا۔ تاریخی روایت میں آتا ہے کہ مختار نے خولی کے گھر والوں کے سامنے اسے قتل کیا اور پھر اس کو جلا دیا اور اس وقت تک لاش کے پاس کھڑا رہا جب تک اس کی لاش چل کر
راکھ نہ ہو گئی۔ ناظرین، اسی طرح مختار نے قاتلین اہل بیت کو چن چن کر درد بھری موت مارا۔ لیکن ناظرین، علماء کرام فرماتے ہیں نا کہ انسان کو اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وہی مختار ثقفی جس نے قاتلین حسین کو چن چن کر مارا اور محبین حسین کے دل جیتے، اس پر شقاوت ازلی غالب ہوئی اور آگے چل کر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس وہی آتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ایمان کی فکر بھی کرنی ہے۔ کبھی کبھی انسان بڑے بڑے کام کرتا ہے اور سمجھتا ہے میں بہت بڑا انسان بن گیا اور میری بخشش یقینی ہے۔ نہیں، ہمیں مرتے وقت تک اللہ سے اپنے ایمان کی حفاظت مانگنی ہے، اپنا اچھا خاتمہ مانگنا ہے اور اللہ سے اللہ کی خفیہ تدبیر سے بھی پناہ مانگنی ہے۔ خیر ناظرین، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ شہادت حسین کے بعد کوفہ میں 1 سال چیچک کی ایک ایسی بیماری پھیلی کہ جو لوگ حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے لیے گئے تھے ان کی 1500 اولاد چیچک سے اندھی ہو گئی۔ حاکم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک کے پاس وحی بھیجی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا کے بدلے 70,000 کو مارا اور اے محبوب تمہارے نواسے کے بدلے 70,000 اور 70,000 یعنی 1,40,000 کو ماروں گا۔ چنانچہ اللہ پاک نے بہت سے لوگوں کو مختار کے ہاتھوں مارا اور بے شمار لوگوں کو طرح طرح کی مصیبتوں اور آفتوں سے ہلاک کیا، اور پھر کئی ہزار عباسی سلطنت کے بانی عبداللہ صفاح کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس طرح وعدہ الہی پورا ہوا اور کل 1,40,000 لوگ مارے گئے۔ ناظرین، یہاں پر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ امام حسین کے مقابلے میں تو صرف 22,000 کا لشکر میدان کربلا گیا تھا، تو 1,40,000 کیوں مارے گئے؟ اتنے لوگوں نے کیا گناہ کیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ حضرت امام حسین کے قتل میں شریک ہوئے وہ تو مجرم ہیں ہی، لیکن ان کے ساتھ وہ بھی مجرم ہیں جو قتل حسین پر راضی تھے، لہٰذا قاتلین حسین کے ساتھ وہ بھی مارے گئے اگرچہ وہ ان کے ساتھ کربلا میں نہیں گئے تھے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی جگہ کوئی گناہ کیا جائے تو جو شخص وہاں حاضر ہو مگر اسے برا سمجھتا ہو تو وہ اس آدمی کی مثل ہے جو وہاں موجود نہیں، اور جو شخص وہاں موجود نہ ہو لیکن اس پر راضی ہو تو وہ اس آدمی کی مثل ہے جو وہاں موجود ہو۔ سو الٹیمیٹلی جس نے بھی امام حسین کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی کی تھی یا جو کسی طور پر بھی امام حسین کی شہادت میں انوالو تھا یا راضی تھا، سب اپنی سزا کو پہنچے۔ مرتے وقت کسی کا منہ معاذ اللہ سور کی طرح ہو گیا، کوئی پاگل کتے کی مانند بھونکتا پھرتا تھا۔ بہرحال واقعہ کربلا کے بعد خدا نے اپنی شان قہاری کے جو نمونے دکھائے انہیں ڈیٹیل سے بیان کرنے کے لیے ایک بہت لمبا وقت چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہماری ویب سیریز اب اختتام کو پہنچی۔ ناظرین، یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گا، کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ جناب کلمہ پڑھنے والے نواسے رسول اور ان کے خاندان کو شہید کر دیں۔ اگر آپ اس پورے واقعہ کربلا کا ایک سینٹرل آئیڈیا دیکھیں نا، پیچھے راز کیا تھا، واٹ از دا ریزن، تو ریزن یہ تھا کہ سامنے لالچ تھی، حکومت اور مال کا لالچ تھا۔ تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ لالچ ایک ایسی بری بلا ہے، چاہے وہ مال کی ہو، اقتدار کی ہو، شہرت کی ہو، ہوس ہو، یہ انسان سے بعض اوقات ایسے گناہ کرواتی ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دیکھیں نا، کبھی یقین نہیں آتا کہ کوئی امام حسین کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے ایسا کریں، لیکن کیا آج ہم نہیں سنتے کہ 4 سال 5 سال کے بچوں کے ساتھ کچھ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں؟ ہم زبان پہ لا بھی نہیں سکتے وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کسی حیوان کا کام ہے، لیکن پیچھے اگر غور کرے نا تو یہاں بھی لالچ ہے، یہاں بھی نفسانی خواہشات ہیں۔ ایسا لگتا ہے شیطان جو ہے جب دل پر حاوی ہو جاتا ہے نا، دل پر قبضہ کر لیتا ہے تو انسان پھر حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اس بات سے ڈرنا ہے، ایسی اچھی صحبتیں اختیار کرنی ہے کہ دل پر شیطان کا قبضہ نہ ہو جائے، ایسی محفلوں سے بچنا ہے کہ جہاں شیطانی کام ہوتے ہوں، ایسی صحبتوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے، اچھے ماحول میں رہیں، خدا کا خوف جہاں ملے، جہاں ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، توبہ کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیاروں کا جو ہے وہ ہمیشہ غلام رکھے، اپنے پیاروں کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حسینی طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، یزیدی طریقے سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس پوری ویب سیریز پر اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا اور ساتھ ساتھ مشورے بھی دیجیے گا۔ اگلی کسی ویب سیریز پہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔